یہ ہے دنیا کی محبت، جس محبت کی وجہ سے آدمی اسلام کے حکم کو چھوڑتا ہے۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ اسلام کے حکم کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خزانہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ میں زکوٰۃ دے دوں گا تو یہ کیسے میرا اتنا کم ہو جائے گا، میرا اتنا کم ہو جائے گا۔ ایک وہ بندہ جو نبی کی صحبت میں رہنے والا ہے، دنیا کی محبت میں آ گیا تو اس کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ وہ نبی کے گستاخی کر رہا ہے، نبی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ ہم جن کو کسی کی صحبت نہیں ملی، نبی تو ملے گی نہیں، اب نبی کی صحبت ولی کی بھی نہیں ملتی ہے، اور ہم تو دنیا کی محبت میں کتنا اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، کتنا۔ ہم خود اپنے اوپر غور کریں، میں کیا سب کے گھر کی مثال لے کے بیٹھوں، کیا بتاؤں؟ ہر ایک اپنا حساب کرے، اپنا انحصار کرے کہ ہم کیا کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، ہم نے کتنا اللہ واسطے کام کرتے ہیں اور کتنا کام غیر اللہ کے واسطے کرتے ہیں، یہ تو الگ بات ہو گئی۔ پھر یہ حساب کرنا ہے کہ ہم نے کتنا کام اللہ کے لیے کرا اور دنیا چھوڑ دی، اور کتنے کام دنیا کے لیے کیے اور دنیا کی محبت میں ہم نے اللہ کا کام چھوڑ دیا، اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی۔ اس کا حساب کون کرے گا؟ آج ہی کے دن کا اگر ہم حساب لگا لینا، آج ہی کے دن میں ہمیں کتنے کام مل جائیں گے ایسے کہ دنیا کے لیے ہم وہاں پر بیٹھے رہے، چبوترے پر بیٹھے رہے، چوک پہ بیٹھے رہے، گھر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بیٹھے رہے، دوستوں میں بات کرتے ہوئے بیٹھے رہے، لیکن نماز نہیں پڑھی، دنیا کے لیے نماز چھوڑ دی۔ یہ تو ابھی الگ بات ہے کہ کمانے کے لیے ہم نے کتنا چھوڑ کے رکھا ہے، کمانے کے لیے کتنا چھوڑ کے رکھا ہے ہم نے۔ ایک دل لگتی ہوئی بات ابھی یاد آ گئی تو میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ لوگ رمضان المبارک میں یہ تیاری کرتے ہیں کہ عید بہترین گزر جائے، عید کے ایام ایک دم اچھے سے گزر جائیں، بھلے سے گزر جائیں، کوئی کی چیز کی کمی نہ ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو، نہ پیسے کی کمی ہو، نہ کپڑے کی کمی ہو، نہ کسی خوشی کی کمی ہو، ہر ایک چیز مہیا ہو۔ اس کے لیے پورا رمضان المبارک تیاری کرتے ہیں، اور کیا تیاری کرتے ہیں؟ کماتے ہیں، خوب پیسے کماتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ کیا عید ایسے گزارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ آپ بتائیں۔ عید کے دن نیا کپڑا پہننے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ یہ بتا دیں آپ۔ نیا کپڑا پہننا ہے، ایک دم پرانا نہیں پہن سکتے، یہ کہیں پر ہے حدیث میں؟ قیامت آ جائے گی لا کے نہیں بتا پائیں گے، کہیں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ عید ہے ہی نہیں، جو ہم مناتے ہیں یہ عید ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ پورا رمضان المبارک کی فضیلتیں، برکتیں سب چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ہمیں یہ پسند ہے کہ عید ایسے گزاریں، اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اس دنیا کی رسم کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے لیے تم نے اتنا کیا، یہ بتاؤ رمضان المبارک میں اللہ واسطے تم نے کیا کیا ہے؟ رمضان المبارک میں تمہیں خوب عبادت کرنی تھی، خوب ریاضتیں کرنی تھی، تمہیں تراویح پڑھنی ہوتی تھی، مگر تم کیا کرتے تھے کہ تمہارا کاروبار ہوتا تھا تو تراویح چھوٹ جاتی تھی، تمہیں زیادہ کمانا ہوتا تھا تو تم روزے نہیں رکھ پاتے تھے۔ ہوا ہے اس طریقے سے؟ تو تم نے تو اپنی خواہشات کے لیے اتنی تیاری کی، کیا تم اللہ کے واسطے یہ تیاری نہیں کر سکتے تھے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہم اتنا جمع کر لیں کہ پورا رمضان المبارک بغیر کام کرے، کہیں ڈیوٹی پر کرے بغیر، صرف عبادت الہی میں گزارے؟ اتنا جمع کرنے کے لیے اس سے پہلے کبھی محنت کی اللہ واسطے کہ اللہ کی خوب عبادت کرے گی ہم رمضان میں؟ نہ ہم ڈیوٹی پر جائیں گے جس سے عبادت میں کمی آئے گی، نہ ہم کسی دنیا کے کام میں لگیں گے جس سے ہماری تراویح چھٹے گی۔ اس کے لیے کسی نے تیاری کی؟ نہیں کی۔ اللہ کے واسطے تیاری نہیں ہے، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری تیاری ہم کرتے ہیں، ہر ایک کام کر ڈالتے ہیں، ہر ایک کام بغیر بولے، بغیر بتائے۔
نہ ہمیں کچھ عید کی فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فضیلت تو ہے کیا؟ اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں یہ فضیلت تو ہے نہیں کہ سوئی ہی کھانی ہے، بس نیا ہی کپڑا پہننا ہے، یہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دور مبارک میں سوئی تھی؟ نہیں تھی۔ شیر خورما تھا؟ یہ نہ ہم نے نکال کر پہلے دن کا جوڑا، دوسرے دن کا جوڑا، تیسرے دن کا جوڑا۔ اس وقت یہ جو لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں، اس میں بھی لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، قرض کر کے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کس کے لیے قرض کر رہے ہو؟ اپنی نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے۔ بندے تو نے کبھی اس کے لیے قرض کیا کہ یار میرا کام کم ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہوں، کم پڑ جاتا ہے، لیکن میں عبادت نہیں چھوڑوں گا، میں عبادت پوری کروں گا، کام کم ہو جائے گا چلے گا، اس کے لیے کبھی کوئی قرض لیا ہے؟ نہیں لیا بندے، نہیں لیا۔ تو اس دنیا میں کر کیا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کس کے لیے آیا ہے اس دنیا میں؟ تو یاد رکھیں، ایسے جو دنیا کی محبت کرنے والے ہیں، دنیا سے محبت رکھنے والے ہیں، اس سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ مجھے قارون کی طرف ویسے ہی بھیج جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زمین اس کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دی تھی، زمین کو جو حکم دیں گے وہ کرے گی۔ پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلانیہ طور پہ کہ جو لوگ قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو اس سے الگ ہے وہ ہٹ جائیں، کیونکہ اللہ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے۔ سب ہٹتے چلے گئے، صرف اور صرف 3 لوگ بچے، بس وہ قارون کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو اس کو کھینچ اپنے اندر۔ زمین نے ان کا پیر اندر کر لیا۔ پھر زمین کو حکم دیا کہ زمین اور اس کو اندر لے، گھٹنے تک ان کو اندر دھسا لیا۔ اب قارون اور اس کے ساتھی رو رو کے گڑ گڑا رہے تھے کہ موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کا غضب اور جلال نہیں کم ہوا، وہ کہتے گئے زمین اور اندر لے، اور اندر لے، اور اندر لے۔ وہ دھستے چلے گئے، پورے کے پورے وہیں پر دھس گئے۔ کتنی دولت تھی کہ خزانوں کی چابیاں کوئی اٹھا نہیں پاتا تھا، اتنی چابیاں تھی تو خزانے کتنے تھے۔ آج تو معیاری یہی ہو گیا ہے، اگر دولت ہے تو سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اگر ایسا رہتا کہ دولت جس کے پاس ہوتی ہے اللہ اس سے راضی رہتا ہے تو قارون کو عذاب نہیں آتا، قارون کو عذاب نہیں آتا۔ آج تو معیار یہ بنا لیا گیا کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس سے ناراض ہے، اس پر اتنی مصیبت ڈال رہا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے تو کاشانہ اقدس میں یہ حال ہوتے تو جو پہلے بتائے گئے، چولہا تک نہیں جلتا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض رہتا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مصیبت ہی مصیبتیں ملتی تھی؟ ارے دولت تو اور انسان کو تباہ کر دیتی ہے، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ محفوظ